السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ناظرین، الحکمہ پروڈکشن کی جانب سے میں حافظ شفیق الرحمان آپ سب کو ایک نئی سیریز اصول تجارت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، لوگوں کے پرزور ان کی فرمائش کی بنا پر، ان کے بار بار کہنے کی بنا پر اس موضوع کو ہم قسط وار بیان کرنے جا رہے ہیں، یعنی اصول تجارت۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ بزنس کے معاملے میں بہت سارے شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بینکاری جو سسٹم ہے اس میں کس قدر شکوک و شبہات ہیں، قسطوں پر اشیاء کو لینا دینا، اس کے اوپر کس قدر لوگ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ انشورنس کا مسئلہ ہے، اسٹیٹ لائف بیمہ ہے، اس کے اوپر کس قدر پریشانی کے مسائل ہیں، اس کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ لوگوں کا بہت اصرار تھا کہ معیشت اور تجارت کے اصول جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے اس کو واضح کیا جائے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کی ضروریات سے اور رہنے سہنے کی ضروریات سے کوئی بھی انسان بالا نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی حتیٰ یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے۔ تو جس وقت یہ بات لازمی اور ضروری اور دائمی ہے کہ ہر انسان کی کھانا پینا ایک ضرورت ہے، معیشت تجارت اس کی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ ہی وہ زندگی میں صحیح معنوں میں رہ سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے۔ اس نے کھانا پینا ہے تو اس کے لیے تجارت ضروری ہے، اس نے رہائش رکھنی ہے تو اس کے لیے تجارت ضروری ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ جمع پونجی وہ کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اس تجارت کے اندر اور معیشت کے اصولوں کے اندر انتہائی قسم کی چیزیں مبہم ہیں جس کی بنا پہ حلال حرام کی آدمی تمیز نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک ابدی اور جامع نظام حیات ہے جو دوسرے مذاہب کی طرح چند اخلاقی تعلیمات اور عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام آپ کو زندگی کے ہر گوشے میں اہم ترین اور آسان ترین رہنمائی فرماتا ہے، وہ چاہے عبادات کا شعبہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، اخلاقیات کا مسئلہ ہو، یا اس کے علاوہ انفرادی اجتماعی سیاسی معاملات کا تعلق ہو۔ اسلام اس کے اوپر انتہائی عمدہ اور ٹھوس قسم کے اصول بھی دیتا ہے اور مفصل قسم کی تعلیمات بھی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک کسی معاشرے کی معاشی اور مالی معاملات مناسب اصول پر نہیں چلتے، مناسب اصول کے پابند نہیں ہوتے، تب تک اس معاشرے کی منصفانہ تشکیل ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ معیشت کے تمام اصول وہ منصفانہ انداز سے ہٹے ہوئے ہوں گے تو لازمی بات ہے عدل و انصاف کا مسئلہ آئے گا، حلال و حرام کا مسئلہ آئے گا، جائز ناجائز کا مسئلہ آئے گا، اور اسی پہ آپ کی دنیا بھی چلے گی اور اسی پہ آپ کا آخرت کا بھی معاملہ وہ ہوتا ہے۔ اس لیے جن کی ہم اسلامی اصولوں کی بنیاد پہ بات کریں گے، وہ اسلامی اصول جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہر انسان کی ضرورت ہے، وہ چاہے کچھ چیز دے رہا ہے یا لے رہا ہے، وہ تاجر کی حیثیت سے بائع ہے یا وہ خریدنے والے کی حیثیت سے مشتری کے طور پہ وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو اسلام کا اس تناظر میں مطالعہ بس ضروری ہے، اس کو جاننا بس ضروری ہے۔ اور ویسے بھی ہم اسلامی اصولوں سے ہٹے ہوئے انداز میں جس وقت تجارت کرتے ہیں، اپنی معیشت کو استوار کرتے ہیں، تو وہاں نہ صرف ہم رحمت الہی سے محروم ہوتے ہیں بلکہ آسمانی برکات سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ آسمان برکات
नादिल करना छोड़ जाता है, ज़मीन बरकत देना छोड़ जाती है। यही वजह है कि कदीम ज़माने में जिस वक़्त काश्तकार काश्तकारी करते थे, वो बताते हैं कि हमारी फसल बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज वही बहुत निचले दर्जे पे है। पहले था कि एक आदमी वो कारोबार करता था और उसके ज़रिए 10-20 आदमी खाते थे, लेकिन अल्लाह ताला बरकत नादिल करता था। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों से हम महरूम हैं। उसकी वजह यह है कि हम इस्लाम के जो तजारत के उसूल हैं उससे बेगानगी का इजहार करते हैं, उसको पढ़ते नहीं, उसके मुतल्लिक़ हमें कुछ बताया नहीं जाता। और हालांकि इस्लाम की नशर व इशाअत में, इस्लाम को बढ़ाने चढ़ाने और आगे बढ़ाने में जो किरदार उलमा का है, वहाँ साथ साथ किरदार तुज्जार का भी है, तजारत करने वाले लोगों का भी है। क्योंकि माल बहरहाल हर चीज़ की बुनियाद के लिए ज़रूरत है, इसकी बुनियादी ज़रूरत है। आप नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के नुमाया तरीन ताजरों में आपका शुमार होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अमानत और दयानतदारी अंदाज में आपने तिजारत करके दिखाई है। न सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े अच्छे ताजिर थे, बल्कि किबार सहाबा जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इसके साथ साथ हज़रत तलहा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये तमाम सहाबा अच्छे ताजिर थे। आप सुलेमान अलैहिस्सलाम का आप ज़िक्र देख लें, वहाँ भी वो तजारत करते हुए दिखाई देते हैं। तजारत में अगर इस्लामी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए तजारत की जाए तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्ताजिरु अस्सुदूक अल-अमीन मा'न नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। एक अच्छा ताजर जो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए इस्लाम को पढ़ता है और इस्लामी उसूलों की पाबंदी करता है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, वो नबियों के साथ, सिद्दीक़ैन के साथ और शुहदा के साथ होगा। और एक दूसरी बड़ी मारूफ हदीस है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 2 आदमियों पर रश्क आता है, एक आलिम कारी जो रात भर कुरान मजीद की तिलावत करता है, और दूसरा वो ताजिर आदमी जो माल इस्लामी उसूलों की बिना पे कमाता है, फिर आगे उसको सदक़ात व खैरात में लगाता है, सदका खैरात करता है। अब इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और इसी तरह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन आबद नास। अगर हराम दे अशिया से आप बच जाओगे तो लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। ये एक छोटी हदीस नहीं है। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस वक़्त पूछा गया कि कसब माश का बेहतरीन और बैस से बरकत का बेहतरीन ज़रिया क्या है, तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमालुर राजुली बियदी, आदमी का अपने हाथ से मुआश कमाना ये उसका बेहतरीन ज़रिया है माश का और बेहतरीन ज़रिया है बरकत का। और इसके अलावा कुरान मजीद की 20 आयात हैं। लेकिन तिजारत के मामले में, मईशत के मामले में, जिस वक़्त मैं हूँ, आप हैं, इसमें दुनिया का कोई आदमी किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, गरीब हो, अमीर हो, या इसके अलावा मर्द हो, औरत हो, नौजवान, सभी एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं क्योंकि उनकी खाना पीना ज़रूरत है। तो 3 चीज़ें, वैसे मैंने अपने मुताले में कई एक बाद अहबाब ने चीज़ों को लिखा कि अगर इस्लाम में इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो वो एक अच्छा ताजर और एक अच्छा मुश्तरी ख़रीदो फ़रोख्त करने वाला बन सकता है, हलाल कमा सकता है। बाद अहबाब ने कहा कि 3 चीज़ें बुनियादी हैं। उनमें से एक चीज़ ये है कि जिस चीज़ को आप ख़रीदने निकले हैं या जिस चीज़ को आप फ़रोख्त करने निकले हैं, मसलन ये किताब है, इस किताब को मैं ख़रीदने निकला हूँ और एक दूसरा आदमी इसको फ़रोख्त करने निकला है, उसकी शॉप है, तिजारत के लिए उसने एक अड्डा लगाया हुआ है, एक जगह मुतय्यन की है। तो पहला उसूल जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है वो ये कि जिस चीज़ को आप ख़रीदने निकले उस चीज़ की बज़ाते ख़ुद हैसियत क्या है, वो हलाल है या हराम है, वो जायज़ अशिया में आती है या नाजायज़ में आती है। अगर आपकी पहले स्टेप पे गलती हो गई
تو آپ چاہے جتنے بھی صادق و امین صحیح جتنے بھی اسلامی اصولوں کی پابندی کر لیں، لیکن آپ کا وہ رزق حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ مثلا ایک آدمی بڑا محنتی آدمی، بڑا منصف قسم کا آدمی، سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کردار کا غادی ہے، لیکن وہ سیڈیز وغیرہ، گانے ہیں، ناچ گانا ہے، اس کے علاوہ سود ہے، شراب ہے، نشہ آور چیزیں ہیں، اس کی وہ خرید و فروخت شروع کر دے، وہ جتنا بھی ایماندار ہو، لیکن اس کی پہلے سٹیپ پہ غلطی ہوگی جس کی وجہ سے اس کا سارا مال حرام ہے۔ اور یہ 3 اصول ایسے ہیں، ان میں سے کسی ایک اصول پہ بھی آپ کی غلطی ہو گئی، آپ کا مال اللہ کے ہاں حرام ہے۔ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ جس چیز کو آپ خریدنے نکلے ہیں یا فروخت کرنے نکلے ہیں، اس چیز کی بذات خود حیثیت کیا ہے؟ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز؟ اگر تو وہ حلال ہے تو فابیہ اس کو فروخت کرو، اس کو آپ خریدو، جائز ہے تو اس کو خریدو، اور اگر حرام اور ناجائز چیز ہے تو اس کو فروخت نہ کریں اور اس کو کبھی بھی خریدیں نہ۔ وہ آپ کے لیے آگ ہے، آگ کا انگارہ ہے، جو دنیا میں بھی آگ ہے، آپ کے لیے بحث زحمت ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی جس طرح حدیث آتی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ساری رات مسلے پہ، اسی طرح دن جو ہے وہ گھوڑوں کی پیٹھوں پہ گزار دے، عبادت کرتا رہے، بعد میں ایک موقع پہ آتا ہے، دعا کرتا ہے، یا ربی رو رو کے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تیرا پینا کھانا حرام ہے، تیرا پہننا حرام ہے، تیری عبادت دعا کیسے قبول کی جائے؟ اسی طرح دوسرا اصول کیا ہے اس معاملے میں؟ وہ یہ ہے کہ یہ چیز بذات خود ٹھیک ہے، یہ پینسل ٹھیک ہے، موبائل ٹھیک ہے، کوئی بھی گھریلو چیز وہ ٹھیک ہے، میری پاکٹ تک، میرے گھر تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ جھوٹ بول کے لیے ہے، فراڈ کر کے لیے ہے، چوری ڈاکہ مار کے وہ میں اپنے گھر میں یا پاکٹ میں لا رہا ہوں، یا اس کے علاوہ خیانت کر کے، دھوکہ دے کے، یا اور 20 رستے ہیں جس کو قرآن مجید کی ایک آیت تمام باطل طریقوں کو لے لیتی ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر معیشت کے معاملے میں، اسلامی اصولوں کے معاملے میں کوئی آیت بھی نہ ہو، صرف ایک آیت ہو کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال کو باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، تو یہی کافی و شافی تھی، اس لیے کہ باطل میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور دوسرا اصول اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ میرے گھر تک وہ چیز پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر تو حلال ہے تو 2 سٹیپ میں آپ اللہ کے ہاں معجور ہیں، آپ کی چیز وہ ٹھیک ہے، اسلامی اصولوں کی آپ پابندی کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ چیز بھی ٹھیک ہے، میرے پاکٹ تک یا میری لائبریری تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ٹھیک ہے، اس کا مصرف کیا ہے؟ اب ایک آدمی لاکھوں روپے کماتا ہے، لاکھوں روپے کا مصرف غلط کرتا ہے۔ میرے پاس کتاب تو اچھی ہے، لیکن اس کتاب کو میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میرے پاس قلم تو ٹھیک ہے، قلم بھی ٹھیک ہے حلال طریقے سے، لیکن جو میں اس کو غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہوں وہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ موبائل بذات خود ٹھیک ہے، میرے تک جو پہنچا ہے اس کا ذریعہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں موبائل کا استعمال اللہ کی پناہ وہ میں کس طرح کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کے پاس رزق وافر ہے، اس کو اسراف میں نہ جائے، فضول خرچی میں، جہاں ایک لائٹ کی ضرورت ہے وہاں ایک لائٹ، جہاں ایک پنکھے کی ضرورت ہے وہاں ایک پنکھا، جہاں ایک کھانے میں ڈش کی ضرورت ہے وہاں ایک ڈش استعمال کریں۔ کیوں 20 کر کے آپ وہ کھانا ضائع کرتے ہیں، اسی طرح چیزوں میں اسراف لاتے ہیں؟ تو یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے اسلامی معیشت یا اسلامی اصولوں میں کہ جس چیز کو آپ خریدنے نکلے ہیں وہ چیز اگر حلال ہے تو آپ کے لیے وہ جائز ہے، اس کا کاروبار کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا ذریعہ کیا ہے گھر تک پہنچنے کا، اگر تو وہ ذریعہ ٹھیک ہے تو استعمال کرنے، ورنہ استعمال نہ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا مصرف کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں یہ بعض بھائی جو بعض ایسے کاروبار میں ملوث ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کمپنی کا معاملہ کمپنی کے ساتھ، وہ جیسے کیسے بھی معاملہ کرتی، ملٹی نیشنل کمپنی ہیں یا اسی طرح بینکاری نظام ہے، میں تو محنت کر رہا ہوں نا،
میں تو 8 بجے سے 4 بجے تک وہاں لکھ لکھا رہا ہوں. بھئی معاملہ آپ کے مسئلہ نہیں ہے، آپ جن چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ چیزوں کی نصیحتوں میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی اصولوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کاروبار، اپنی تجارت کو چلانے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے، رزق حلال کمائیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمن